السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا تو خوب عزم اور یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا دعا احدکم یعظم المسألۃ ولا یقولن اللہم ان شئت فاعطنی فانہ لا مستقر لہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو چاہیے کہ عزم و یقین کے ساتھ سوال کرے اور یوں ہرگز نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے، اس لیے کہ کوئی اللہ کو مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس میں آپ ایک بات کو غور سے سماعت فرما لیں۔ ہمارے ہاں اللہ سے مانگنے کا جو رواج تھا، ہمارے بزرگان دین کا، رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مانگنے کا طریقہ تھا، ہم اس کو بھول گئے ہیں۔ دراصل ہم نے کیا کیا کہ اللہ رب العالمین کی یاد کو ہم نے بلایا، اور جب ہم اللہ رب العالمین کو بھول گئے، ہمیں مانگنا نہ آیا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ مانگنا تو اس انداز کے ساتھ چاہیے تھا جیسے بچہ اپنی ماں کو مجبور کرتا ہے، ویسے انسان کو دعا مانگنی چاہیے، گڑ گڑا کر، رو کر۔ اور رونے کے اگر بغیر ہم مانگیں گے تو اس مانگنے میں وہ شدت نہیں ہوتی جو رونے میں شدت ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہر زبان میں اپنی اپنی زبان میں آپ دعا مانگیں۔ اگر آپ اردو سپیکنگ ہے تو آپ اردو میں مانگیں، آپ عربی کو جانتے ہیں آپ عربی میں مانگیں، انگلش میں مانگنا چاہتے ہیں کسی زبان میں، پنجابی میں مانگنا چاہتے ہیں تو ضرور مانگیں، اپنے انداز کے ساتھ مانگیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے انسان گفتگو کرتا ہے اپنی لگن میں آ کر، تو اس کا انداز محبت کیا ہوتا ہے، عقیدت کیا ہوتی ہے۔ آپ کو ایک حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، ایک روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ ایک چرواہا جا رہا تھا تو وہ اس انداز کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، کاش تم میرے پاس ہوتے میں تمہاری کنگھی کرتا، کاش تم میرے پاس ہوتے میں تمہارے بالوں کو سنوارتا، اور عجیب عجیب الفاظ وہ بول رہا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، نہایت ہی غصے والی طبیعت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، غصے میں آ گئے اور اس کو پکڑا، بھاگے، اور بھاگتے ہوئے جب وہ بھاگ رہا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کہا، پیارے موسیٰ، اللہ رب العالمین نے کہا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کا انداز مجھے اتنا پسند ہے، جب وہ کہتا ہے تمہارا رب بہت راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے ہمارے الفاظ کو سنوارنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، سنبھلنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ایسے گفتگو کریں جیسے ہم سامنے بیٹھے ہوئے، تو کیا انداز محبت ہو۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تو ہم کیوں اللہ کے دربار میں نہیں جھکتے؟ ہم لوگوں کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہمارے مانگنے میں تو شک ہو سکتا ہے، اس کی عطا میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا ہم بغور اس چیز کو ہم سماعت بھی کریں اور اس کو ہم سمجھیں بھی، اپنے ذہن میں اس کو جگہ بھی دیں، اپنے دل میں جگہ دیں۔ ہمیں لہذا اگر کوئی بھی پریشانی ہے تو ہم اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور جب متوجہ ہوں گے، مجھے یقین کامل ہے آپ اگر اللہ رب العالمین سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ غریبوں کا پالن ہار ہے، سب زمانے کو رزق عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ آپ اس بات کو کبھی مت بھولیں۔ آپ کو اگر کوئی اگر کہتا ہے کہ ہم یوں کر لیں گے، ہم فلاں کر لیں گے، پہلے نمبر پر آپ اللہ کی چوکھٹ پر جائیں،
جو ہم اصل آپ کو سبق دینا چاہتے ہیں، اللہ کی چوکھٹ پر جھکنا سیکھیے، یہ در در سے آپ بچ جائیں گے۔ لہذا آپ کوشش کیجئے، اللہ رب العالمین کی رضا اختیار کیجئے، اس کو راضی کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، جیسے اس کے احکام ہیں ان کو پورا کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ مانگیں جو بھی آپ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ میری آپ کے لیے دعا ہے، خاص میرے سامعین کے لیے، ہمارے مریدین کے لیے، اور جو ہمیں مانتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، عقیدت مندوں کے لیے میں آپ حضرات کو دعا دیتا ہوں۔ مالک جو ہماری طرف اس انداز کے ساتھ آتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین سے منوا کر ہماری حاجات کو پورا کریں گے، مالک ہم خالی ہاتھ ہیں، ہم کچھ نہیں کسی کا کر سکتے اگر تو نہ چاہے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں تو تمام لوگوں کی خواہشات کو پورا فرما دے، جو ہم سے آس لگائے بیٹھے ہیں ہم تو تم سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔